تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث کا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا، چونکہ آج 21ویں شب رمضان آپ کی شب شہادت ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شب شہادت ہے آپ کی شان اقدس میں ایک حدیث اور بڑی خوبصورت حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم میں۔ خیبر کے مقام پر جب تمام صحابہ پے در پے قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے حملے کر چکے اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سب پریشان تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین الرایۃ او لیأخذن الرایۃ غدا رجل اللہ ورسولہ او قال یحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علیہ۔ دیکھیے میں نے حدیث ایسی چنی جس کا تعلق اس مضمون کے ساتھ بنتا ہے۔ تو جب سب لوگ ایفرٹس کر چکے اور قلعہ خیبر فتح نہ ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا، یعنی علم فتح، خیبر فتح کرنے کا جھنڈا کل صبح ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، فرمایا کہ یا اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول سے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، دو طرفہ جن کی محبت ہوگی، اس کو دوں گا۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ پاک اس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر فتح فرما دے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ، ہم میں سے سارے توقع کر رہے تھے کہ ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا، مجھے ملے گا، لیکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کو عطا کیا۔ وما نرجوہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آقا علیہ السلام انہیں مدینہ طیبہ چھوڑ کے آئے تھے، ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب یہاں پہنچیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اچانک آ گئے، فقالوا ھذا علی، یہ علی آ گئے، فأعطاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ففتح اللہ علیہ، آقا علیہ السلام نے خیبر کی فتح کا جو علم تھا، لشکر کی سربراہی، حضرت علی کو عطا کی، اور آپ کے ہاتھ پر پھر خیبر فتح ہوا۔ اسی حدیث کو حضرت سہل بن سعد ساعدی نے بھی روایت کیا ہے، وہ بھی یہی مضمون ہے۔ فرمایا یفتح اللہ علیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا جس کو کل جھنڈا دوں گا، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا، یعنی وہ اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہوگا اور اللہ رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ساری رات اسی سوچ میں رہے، انتظار میں رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص توقع کرتا تھا شاید مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مگر نہیں۔ صبح سیدنا علی شیر خدا موجود ہی نہیں تھے، مگر صبح وہ آئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں ہے، آپ اپیئر ہوئے، آپ نے جھنڈا عطا کیا۔ اور اس کی آخری روایت بڑی خوبصورت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی پہلی دونوں روایتیں متفق علیہ، یہ بھی حدیث صحیح مسلم شریف کی۔ آقا علیہ السلام نے وہی کلمات فرمائے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، آپ اندازہ کریں کتنے بڑے ایمان تھے، کتنی بڑی امانت تھی، کتنی بڑی دیانت تھی کہ کوئی بات چھپاتے نہ تھے، دوسرے کی عزت کی، دوسرے کی عظمت و مرتبت کی بات ہے، دوسرے کی قدر و رفعت کی بات ہے، چھپاتے نہ تھے، یہ ایمان کی صفائی تھی۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے زندگی میں کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں کی، ایک دن زندگی میں کی،
چونکہ آقا علیہ السلام نے جملے ایسے بول دیے تھے کہ کسی ایسے کو جھنڈا پکڑاؤں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، یعنی اللہ کا محبوب ہوگا اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، یعنی آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس کو دوں گا جو اللہ رسول کا محب بھی ہوگا اور اللہ رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ تو یہ طلب دراصل عمارت کی نہیں تھی، طلب محبت الہی کی تھی، عشق الہی کی تھی، عشق رسول کی تھی۔ کاش یہ رشتہ، یہ خوش نصیبی میری بن جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں بھی اس خواہش سے بیٹھا تھا کہ شاید مجھے بلاوا آ جائے، بلا لیں۔ قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب، لیکن آقا علیہ السلام نے تو سب صحابہ میں سے صرف علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، فَأَعْتَاهُ إِيَّاهَا، اور آپ کو جھنڈا عطا کر دی۔ وَقَالَ امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ، اور فرمایا علی جھنڈا لیں اور آگے بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، دائیں بائیں مڑ کے نہ دیکھنا، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ، یہاں تک کہ اللہ خیبر تمہارے ہاتھ پہ فتح فرمائے۔ پہلے خوشخبری دی۔ یہ اس محبت کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے، برکتیں نصیب ہوتی، جب بندہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنے بندے سے محبت کر کے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور محبت کا رشتہ دونوں طرف استوار ہو جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا نا، درخت لکھا دریائے نیل کے نام، اور ایک ہی رات میں آپ کے خط سے 16 گز پانی اوپر آ گیا۔ ادھر صحابہ کہتے ہیں کہ 40 لوگ مل کر بھی خیبر کے قلعے کا دروازہ نہیں اٹھا سکتے تھے، 40 لوگ، اور جس کو تنہا مولا علی المرتضیٰ نے فتح بھی کیا اور اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ ناممکن ممکن بنا ہو جاتی ہے اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عشق کا یہ حقیقی تعلق استوار ہو جائے، اور درمیان میں یہ جو گرد و غبار ہے جو ہمارے نفس نے پیدا کی ہے، اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لفظوں کا دھوکہ، جملوں کا دھوکہ، عبارت آرائی کا دھوکہ، ملاوٹ کرتے ہیں، اس سے نکل آئیں، باہر آ جائیں، تواضع انکساری میں چلے جائیں، ذلت و پستی میں اللہ کے حضور چلے جائیں، عشق میں بالکل راکھ ہو جائیں اور میں کو مٹا دیں، کچھ نہ رہیں، صرف مولا رہے اور مولا کا عشق رہے، پھر اللہ پاک ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔